حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزوں کی لغو اور بے حیائی کی بات سے اور مسکینوں کو کھلانے کی وجہ سے صدقہ فطر جو ہے وہ مقرر فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ روزوں کے اندر جو کم و بیشی رہ جاتی ہے گالی گلوچ کی وجہ سے، جھوٹ اور غیبت اور چغلی کی وجہ سے، یا بے حیائی کے کاموں کی وجہ سے جو لغو واقع ہو جاتا ہے، ان کی کمی کو دور کرنے کے لیے اور غریب اور مسکینوں کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کو کھلانے کے لیے، ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت اور عید کے دن ان کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے صدقہ فطر کو مقرر کیا گیا ہے، اس کو رکھا گیا ہے۔ اب یہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟ صدقہ فطر ہر اس صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے واجب ہے۔ بیوی اور بالغ اولاد جو ہے اس کی طرف سے شوہر پر صدقہ فطر جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ بیوی اور بالغ اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرہ صدقہ فطر خود ادا کریں، لیکن اگر شوہر ان کا صدقہ فطرہ اور بالغ اولاد یا بیوی کی طرف سے ادا کرنا چاہتا ہے اور کر دیتا ہے تو اس صورت میں ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، لیکن شوہر پر اس کا دینا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ گھر میں چند ایسے بچے ہیں کسی کے جو ناسمجھ ہیں، نابالغ ہیں، تو ان کا فطرہ تو اس پر بنتا ہے کہ وہ ادا کرے، لیکن جو بالغ اولاد ہے، بیوی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنا خود دیں، لیکن اگر شوہر دے رہا ہے تو بھی ادا ہو جائے گا، حرج نہیں ہے، البتہ شوہر پر واجب نہیں ہے۔ اب یہ صدقہ فطر واجب کب ہوتا ہے؟ یہ 1 شوال یعنی عید کے دن صبح صادق کے وقت سے واجب ہو جاتا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے، عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیں۔ بعض صورتوں میں آپ جو ہے اس میں تاخیر کر بیٹھتے ہیں، تو یہ تاخیر کرنا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ آپ عید کی نماز سے پہلے صبح صادق سے لے کے عید کی نماز تک ادا کر دیں تو بہتر ہے، لیکن رمضان کے کسی بھی دن اگر آپ اس کو ادا کرنا چاہتے ہیں تب بھی ادا ہو جائے گا، حرج نہیں ہے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو عید کی نماز کے لیے جائیں تو نماز عید سے پہلے اس کو مکمل طور پہ ادا کر دیں، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کا روزہ زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا رہتا ہے، معلق کر دیا جاتا ہے، جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر لے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے، اور کیوں ضروری ہے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو عید سے پہلے اس ذمہ داری کو آپ ادا کریں۔ اب یہ صدقہ فطر کتنا واجب ہے تو یہ بھی جان لیجئے، 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کا آٹا یا اس کی قیمت اپنے علاقے کے اعتبار سے آپ اندازہ لگا لیں۔ جیسے اگر آپ جس ضلع میں ہیں، جس علاقے میں ہیں، اس علاقے میں آپ دیکھیں کہ 2 کلو 47 گرام گیہوں کی قیمت کتنی بن رہی ہے، وہ قیمت جو ہے آپ اگر نکالیں گے تب بھی آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ گیہوں اگر کہیں پر 30 روپے کلو ہے تو آپ 2 کلو 47 گرام کی قیمت 60 روپے کچھ پیسے اگر نکالیں گے، جیسے 65 روپے یا 62 روپے یا 63 روپے نکالیں گے تو اس صورت میں بھی صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اور صدقہ فطر میں صرف گیہوں اور آٹا ہی نہیں بلکہ جو، منقع، کھجور وغیرہ بھی شامل ہے، اور اس کی جو مقدار ہے وہ 4 کلو 94 گرام ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ کرے۔ اگر اوقات اور حیثیت گیہوں اور آٹا صدقہ کرنے کی ہے، صدقہ فطر میں ادا کرنے کی ہے تو وہ ادا کرے، لیکن میں نے دیکھا بعض
امیر ترین لوگ، مالدار لوگ، وہ بھی گیہوں کی طریقے سے ہی صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اگر ان کی حیثیت ایسی ہے تو وہ منقع کھجور، جس کی قیمت، اور کھجور میں بھی ایسی کھجور جس کی قیمت سب سے زیادہ ہو، وہ نکالیں تاکہ زیادہ آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جائے، اور جس کو وہ صدقہ فطر دیا جائے اس کے لیے اس کی ضرورتوں میں آسانی پیدا کر دے۔ تو آپ اس چیز کو دھیان میں رکھتے ہوئے صدقہ فطر ادا کریں۔